السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کرتے ہیں۔ آج ہم جس مرض کے متعلق آپ کو آگاہی دینے والے ہیں وہ ہے نوجوانوں کے اندر یا مردوں کے اندر ایک پیچیدہ مسئلہ جو کہ ہر یہ بندہ جو ہے وہ شیئر بھی نہیں کر سکتا، یعنی نفس کے اوپر دانے، نفس کی خارش یا اس ٹائپ کی جو سوزش ہو جاتی ہے، اس کے حوالے سے یہ آج کی ہماری ویڈیو ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک لازمی سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو پراپر فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ ویڈیو کا عنوان ٹاپک میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیا کہ نفس کے اوپر نکلنے والے دانے، نفس کی خارش، اس کے متعلق آج کی ہماری کوئی ویڈیو ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ مرض، ہمیں تو پہلے جاننا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ یہ ایسے پیچیدہ گندے امراض جو ہیں وہ کیوں جنم لیتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آج کل کے نوجوان احتیاط نہیں کرتے ہیں، گندے رہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو کہ صحیح حفاظتی اقدامات اختیار نہیں کرتے ہیں، کپڑے تبدیل نہیں کرتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، یا ایسی جو گندی جگہ ہیں وہاں پہ عمومی طور پر ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، یا ایسی خواتین کے ساتھ ان کے ریلیشن ہوتے ہیں جو کہ گندے ماحول میں رہنے کی عادی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ان کے ریلیشن بن جاتے ہیں، یا ایسے گندے دوست جن کے ساتھ ان کے ریلیشن ہوتے ہیں، جن کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، تو لازمی بات ہے ایسے امراض عمومی طور پہ یہ جنم لے لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کسی کے بھی کپڑے آپ اترے ہوئے بالکل استعمال نہ کریں۔ جو بھی آپ اپنے کپڑے ڈالیں، کسی نوجوانوں میں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کپڑے ڈال لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ٹراؤزر ڈال لیتے ہیں، ایک دوسرے کا انڈر ویئر استعمال کر لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر وہ اس مرض کا شکار ہے تو لازمی بات ہے وہ مرض آپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ تو کئی لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں ان امراض کے حوالے سے۔ تو بنیادی طور پہ حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں علاج کی طرف، اور علاج سے پہلے کیا ہے کہ اس میں اور کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض عمومی طور پر ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تلی ہوئی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا اور ایسی کئی غذائیں جو کہ پختات کرتے ہیں، جن میں خاص طور پہ کولا ڈرنکس ہیں، جن میں یہ آج کل کی برگر شوارمے پیزے وغیرہ آئے ہوئے ہیں۔ تو جتنی گرم اور محرک غذاؤں کا آپ زیادہ استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایسے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں علاج کی طرف۔ تو علاج کے اندر کیا ہے کہ پہلے کرنا چاہیے غذائی علاج۔ غذائی علاج کے اندر کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سادہ غذا کھانا ہے، جس میں کدو ہے، ٹنڈے ہے، شلجم ہے، ایسی غذاؤں کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جتنی گرم اور محرک چیزیں ہیں جیسے پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، برگر شوارمے پیزے، کولا ڈرنکس وغیرہ، ان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اس میں جو علاج ہے، علاج کے اندر میں ایک ایسا نسخہ آج آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے لگا ہوں کہ اگر وہ آپ بنا لیتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو یقینی طور پہ فائدہ ہوگا۔ تو اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ اگر نیٹ سے نکالتے ہیں کہ نیٹ کا دور ہے تو وہاں پہ معجون اشبا کا نسخہ دیا ہوا ہے۔ نسخہ کافی کم از کم 8-10 چیزوں کا یہ نسخہ ہوتا ہے۔ تو وہ آپ معجون اشبا کا نسخہ آپ نکال لیں، اور وہ نسخہ لے کے بازار سے آپ وہ لے لیں پنسار سے، اور اس کو اپنے کرنا کیا ہے کہ اس کو اپنے بالکل باریک گرائنڈ، پہلے چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ان میں گند وغیرہ ہے، یعنی تنکے وغیرہ ہیں، کوئی پتھر وغیرہ ہیں، تو ان کو آپ نے صحیح طرح نکال دینا ہے۔ جب صاف ستھرا ہو جائے تو ان کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک پاؤڈر کی شکل میں ایک چیز موجود ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہد لے لینا ہے۔ شہد کے اندر وہ فرض کریں اگر وہ 1 پاؤ کی مقدار وہ لی ہے آپ نے، تو 1 پاؤ میں کم از کم آپ نے ½ کلو کی مقدار میں شہد ڈالنا ہے۔ اس کو شہد ڈال کے آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے، اور 1 چمچ، یعنی جو چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے، یہ صبح دوپہر شام یہ 3 ٹائم آپ نے یہ معجون استعمال کرنا ہے، اور گرم چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈیٹول، نیم سوپ یا نیم کا پانی جو ہے اس کے ساتھ استنجا وغیرہ کرے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ جب بیماری اندر سے ختم ہوگی تو بیرونی طور پہ ایسا خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔